السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، پاکستان بھارت جنگ میں کچھ نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اپنی فوج کو مکمل اختیار دے دیے۔ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان جوابی کارروائی کرے گا، اور پاکستان جو 8 مقامات پر جوابی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بہت تباہ کن ہونے والے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے۔ ہندوستان کے 5 طیارے گر چکے ہیں۔ ہندوستان کا میڈیا سکتے میں ہے، اور اس سب میں پاکستان کے اندر 2 بہت بڑے فیصلے ہونا۔ ایک، پاکستان کی فوج کو غیر معمولی اختیارات دینا اور ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر افغان طالبان کی انٹری آپ کو حیران کر دے گی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو جی، پاکستان کی جو سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، بڑا بھرپور اجلاس تھا، جس میں تقریباً تمام سینئر قیادت آج موجود تھی۔ اور اس اجلاس کے بعد کہا گیا جی کہ بھارتی جارحیت کو قومی سلامتی کمیٹی نے اس میں پاکستان فوج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے، ہر طرح کے وسائل آپ کو دیے جائیں گے، آپ انتقام لیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں گزشتہ رات کی بھارتی جارحیت اور پاک فوج کے دندان شکن جواب اور آئندہ کا لائے عمل بنایا گیا۔ وفاقی وزراء، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں پاک بھارت کشیدگی اور موجودہ حالات کے حوالے سے کمیٹی کو بریف کیا گیا۔ بعد ازاں اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا اجلاس میں بھارتی جارحیت کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی، اور اعلامیہ میں بھارتی اقدام کو پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپس کے بہانے معصوم شہری اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کمیٹی نے بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ اجلاس میں بھارت کی بزدلانہ کارروائی پر بھی غور کیا گیا۔ ہندوستان نے بھارتی افواج نے سیالکوٹ میں، شکر گڑھ میں، موریدکے میں، بھاولپور میں، کوٹلی اور مظفر آباد میں حملے کیے۔ بلا اشتعال حملوں میں خیالی دہشت گردی کیمپوں کے بہانے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں معصوم مرد، خواتین اور بچے اور عمارتوں کو اور مساجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی جارحیت پر قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو ہر ضروری جوابی اقدام کی منظوری دے دی ہے۔ بھارت کے اقدام بین الاقوامی قانون کے تحت واضح طور پر جنگی اقدامات کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان اپنے بے گناہ شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کے بدلے وقت، مقام اور انداز کے تعین کے ساتھ اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اس کے ساتھ حامد رضا صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو انڈیا کے ڈیموں پر حملہ کیا جائے، یا پھر انڈیا کے 2-3 مندر گرائے جائیں۔ 24 میزائل حملے پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں، تو 48 میزائل انڈیا پر چلائے جائیں۔ یہ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے۔ اس سب ایپیسوڈ میں ایک خبر اور آتی ہے۔ مسعود اظہر کا جو بیان ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے بہت واویلا بھی کیا کہ دیکھیں یہ ابھی ہمیں پھر دوبارہ تڑیاں لگانے لگ گئے۔ لیکن آپ کو ایک رد عمل بڑا حیران کر دے گا۔ وہ رد عمل افغانستان کے جو طالبان رہنما ہیں عبدالسلام ضعیف، ان سے منصوبہ یہ ابھی چل رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ سیاسی تنازع ہندوؤں اور پنجابیوں پاکستانیوں کے درمیان ہے۔ یعنی طالبان رہنما عبدالسلام ضعیف یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی تنازع ہے، یہ ہندوؤں اور پنجابی پاکستانیوں کے درمیان ہے، اس کا کوئی مذہبی رخ نہیں ہے۔ پشتونوں کو اس کھیل سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستان پشتونوں کو جہاد کے نام سے ہندوستان کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ ان کا بیان چل رہا ہے جس نے میرا سر گھما کر رکھ دیا یار۔ مطلب ایسے ناسور پاکستان نے پالے۔ 50 سال افغانیوں کو یہاں پہ عزت دی، پناہ دی، اور ہر 2 نمبری نصر بازی اس کے بعد شروع ہوئی۔ یہاں پہ منشیات کا جو کلچر آیا، جو بندوق کلچر یہاں پہ آیا۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پنجابیوں کی اور ہندوؤں کی لڑائی ہے، اس سے پشتونوں کا کوئی نہیں لینا دینا۔ بہرحال یہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی ریوائیو کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت ان کو چاہیے کم از کم وہ سوچیں۔ جہاں تک جی اب تعلق ہے کہ کیا پاکستان کر سکتا ہے، ہندوستان نے کیا کیا ہے۔ ہندوستان نے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر
کچھ سرفیس ٹو گراؤنڈ فائر مارے جو فضا سے گراؤنڈ کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور کچھ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کیا ہے. پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے سرفیس ٹو گراؤنڈ بھی کرنے جا رہا ہے, یعنی ایئر ٹو گراؤنڈ بھی کرنے جا رہا ہے, گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ بھی کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان نے بتایا جا رہا ہے کہ 8 ٹارگٹ لاک کیے ہوئے. ان 8 ٹارگٹس میں کچھ اوپر نیچے ہوگا, کچھ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان اس کا جواب دے گا اور ویڈیو ثبوت کے ساتھ دے گا. ہندوستان کے جو طیارے گریں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کا میڈیا دی ہندو اپنے بار بار, ان کا جو اخبار ہے دی ہندو, وہ اپنے ٹویٹس بار بار ڈیلیٹ کر رہے ہیں. 3 دفعہ دی ہندو نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کیے جب انہوں نے کہا پہلے طیارے گر گئے 3, انہوں نے تصویریں بھی لگائی, اور وہ تصویریں جو تھی وہ اس کے جو ڈیبریز تھے, طیاروں کا جو ملبہ تھا, اس کو وہاں پہ جو ان کی مشینیں ہیں, جو ان کی انتظامیہ ہے, وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے سامنے, وہ ویڈیوز بھی آ گئی سامنے. ان کو وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنی پڑی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ طیارے گرے ہوئے, وہ ٹویٹ بھی ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا, اور اس کے بعد ان کو معذرت کرنی پڑی کہ ہم نے غلط ٹویٹ کر دیا, ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, ہم معذرت کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن پاکستان جواب دے رہا ہے, پوری تیاری ہے, اور لائن آف کنٹرول پہ کچھ نہ کچھ بڑا اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہوگا اور بھرپور جواب دیا جائے گا. ہندوستان نے شاید مس کیلکولیٹ کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے جو ٹارگٹس ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مار دیا, لیکن آج وہاں پہ مقامی میڈیا پہنچے, BBC وہاں پہ پہنچی ہے, تمام ان جگہوں پہ جہاں جہاں ہندوستان نے جن 9 مقامات کے اوپر اٹیک کیا ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مقامی اور انٹرنیشنل صحافیوں کو لے کر وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. وہ دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ یہاں پہ جو ہندوستان نے بم گرائے وہاں پہ کون سے دہشت گرد تھے. تمام سول آبادی ہے, تمام جگہوں پہ. مظفر آباد میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا, کوٹلی کے اندر مرید کے میں معصوم بچوں کو مار دیا, اور اب ہندوستان کی باری ہے, اب اس کو یہ سہنا پڑے گا, اور اس کے لیے شاید وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہیں. لیکن اس دوران اچانک سے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے, اور فیصلہ بڑا حیران کن آتا ہے جی. پہلے تو فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا پھر ایک بینچ آتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, اور سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا سویلین کے ملٹری ٹرائل کو لے کر, اور اس میں سے سپریم کورٹ کے 5 ججز کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا کہ سویلین کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ درست قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے, اور 2 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے. 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بہت اہم ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ ہے. آرمی ایکٹ فوج کی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے, آرمی ایکٹ عام فورسز کے ممبران کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے. آئین کے آرٹیکل 175 میں عدلیہ کو ایگزیکٹو کو عدلیہ سے الگ رکھا گیا ہے. آئین میں عدلیہ کو مکمل آزادی فراہم کی گئی ہے. آرٹیکل 175 کے تحت سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بنیادی حقوق کے تحفظ اور عدلیہ کی آزادی اور فیئر ٹرائل کے حق کے منافی ہے. اپیل کا حق نہ دینا فیئر ٹرائل اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے. ملٹری آفیسر کی طرف سے سویلین کا ملٹری ٹرائل اقوام متحدہ اور بین الاقوامی کنونشنز کے بھی خلاف ہے. سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل عام فورسز کو آئین میں دیے گئے اختیارات سے تجاوز ہے. ایسے ملزمان جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں انہیں ضابطۂ فوجداری کے تحت ڈسچارج کیا جائے, یہ فیصلہ آیا. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ کلبھوشن کا تو ٹرائل نہیں ہو سکا, جو انڈین دہشت گرد تھا, لیکن اپنے جو سویلین ہیں ان کا ٹرائل بہرحال جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلایا جائے گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.